بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں اس بابرکت محفل میں جمع کیا، اور ماشاءاللہ ہانگ کانگ کے سارے علماء کرام تقریباً یہاں جمع ہو گئے ہیں، تو گویا کہ برکت دگنی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان بابرکت گھڑیوں کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے جن بچوں کا قرآن پاک مکمل ہوا ان کے والدین کو اور ان کو بہت بہت مبارک ہو، خاص کر کے ہم سب کے استاد حضرت حافظ نعیم صاحب کی بچی کا بھی قرآن پاک مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے، استانیہ جنہوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ ان کے پڑھانے کو بھی منظور و مقبول فرمائے، اور دنیا میں جہاں بھی قرآن کے مدارس ہیں اللہ تعالیٰ سب کو منظور و مقبول فرمائے۔ بڑا بیان کرنا تو مجھے آتا نہیں ہے، نہ مجھے سر لگانی آتی ہے۔ وہاں کوئی چھنگ میں بھی جب جمعہ پڑھاتا ہوں تو ایک صاحب نے کہا کہ علی بھائی کبھی کبھی سر لگا لیا کریں۔ میں نے کہا سر لگانے کے لیے بزرگ موجود ہیں، اگر یہاں آئیں گے تو ٹوٹا پھوٹا بیان سن لیں گے۔ ان علماء کی موجودگی میں بیان کرنا ایک بے ادبی ہے، لیکن بزرگوں کا حکم تھا، حافظ صاحب کی بھی خواہش تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو مختصر سی ایک بات ہو جائے، اور جن بچوں کا قرآن پاک ختم ہوا ہے ان کو بھی تھوڑی سی نصیحت ہو جائے۔ لیکن سب سے پہلے میرے بھائیوں، آپ سب نے عمل کی نیت سے بیٹھنا ہے۔ عمل کی نیت ہوگی تو اللہ پاک آپ کے دل میں بات اتاریں گے۔ بڑے سے بڑا مقرر بیان کرے یا میرے جیسا کوئی چھوٹا طالب علم بیان کرے، اگر آپ عمل کی نیت نہیں کریں گے تو بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جتنے ساتھی ہیں سب عمل کی نیت کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ٹیکنالوجی ہی کی مثال دے کر میں بات سمجھاؤں گا، انشاءاللہ بات جلدی سمجھ آئے گی۔ آپ جب کسی دکان سے کسی شاپ سے کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں، موبائل فون ہو، واشنگ مشین ہو، مائکرو ویو ہو، کوئی چیز ہو، جب آپ اس کو خرید کر گھر لاتے ہیں
تو اس باکس کے اندر مینوفیکچرر کی طرف سے، اس پروڈکٹ بنانے والے کی طرف سے اس باکس کے اندر ایک بک رکھی جاتی ہے، ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہوتی ہے جس کو یوزر گائیڈ، مینیول یا گائیڈ بک کہتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز خریدیں اس باکس کے ساتھ یہ بکلیٹ ضرور ہوتی، جس میں وہ تمام ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ اس مشین کو، اس پروڈکٹ کو انسٹال کیسے کرنا ہے، اس کو لگانا کس طرح ہے۔ تو جو بندہ کوئی چیز خریدتا ہے اس مشین کو لگانے سے پہلے وہ اس کو ضرور پڑھتا ہے۔ اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی، چائنیز پڑھنے نہیں آتی، آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ یہ پڑھ کر سنائیں، وہ بچہ جب پڑھ کر سناتا ہے اسی کے مطابق آپ اس مشین کو فٹ کرتے ہیں۔ اب اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے مشینوں کا معلوم ہے، وہ اس گائیڈ بک کو، اس مینیول کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے یا اس کو پھینک دیتا ہے، تو یہاں دو چیزیں ہو جائیں گی، یا تو وہ مشین بگڑ جاتی ہے، وہ مشین خراب ہو جاتی ہے، یا تو مشین چلے گی لیکن اس مشین کے جو مکمل فائدے ہیں وہ تمام فائدے وہ بندہ حاصل نہیں کر سکے گا، وہ کچھ دن چلے گی پھر خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں ایک عظیم زندگی دی، اس کائنات کو بنایا، بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک گائیڈ بک دی، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایک یوزر مینیول دیا جس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور یہاں تک ہی نہیں، اللہ پاک نے حضرت محمد الرسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، جنہوں نے بتایا کہ اس گائیڈ بک کو پڑھنا کس طرح ہے، اس پر عمل کس طرح کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزارنی۔ تو جو بندہ اس گائیڈ بک کو نہیں پڑھتا اس کی مشین خراب ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ قرآن پاک کو اگر نہیں پڑھتا، قرآن پاک سے اگر وہ منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے، قرآن پاک کو سب نے چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک عظیم ترین کتاب ہے، قرآن ایک عظیم ترین کتاب ہے، لیکن عظیم ترین کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن ایک مظلوم ترین کتاب بھی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ دنیا کی کسی قوم پر یا کسی قوم کی کوئی کتاب پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا مسلمانوں نے خود قرآن کریم پر ظلم کیا۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک کس لیے نازل ہوا؟ کیا قرآن پاک اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو صرف محفلوں میں پڑھا جائے؟ کیا قرآن پاک اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو صرف مجلسوں میں پڑھا جائے؟ کیا قرآن پاک اس لیے آیا تھا کہ اس کی تعویذ بنا کر بیماروں کو دی جائے؟ یا قرآن پاک اس لیے آیا تھا کہ مردوں کی قرآن خوانی کے لیے اس کو پڑھا جائے؟ نہیں، قرآن پاک اس لیے آیا تھا کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ آپ قرآن سے خود پوچھ لیں کہ تیرے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن آپ کو کہے گا وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں تو نصیحت کے لیے نازل ہوا تھا، میں اسی لیے نازل ہوا تھا کہ میں لوگوں کے دلوں سے کفر کو نکال دوں اور ان کے دلوں کو ایمان سے منور کر دوں، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ آپ پھر پوچھیں قرآن تیری خصوصیات کیا ہیں، تیرے فوائد کیا ہیں؟ قرآن آپ کو کہے گا میں اس لیے نازل ہوا تھا تاکہ میں لوگوں کو ہدایت دے سکوں،
میں ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا، ہدی للناس، میں شفا کے لیے اور رحمت کے لیے نازل ہوا تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں حکمت کے لیے نازل ہوا تھا۔ تِلْكَ آیات الکتاب الحکیم، میں فرقان ہوں، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ۔ پھر آپ پوچھیں قرآن تو کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو کس رات میں نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تجھے کس نے بھیجا؟ تنزیل من الرحمن الرحیم، تجھے لے کر کون آیا؟ قل نزلہ روح القدس، وہ روح القدس کون ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ قرآن تیری زبان کیا ہے؟ بلسان عربی مبین۔ یہ تو قرآن نے اپنا تعارف خود کرا دیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں جن پر یہ کتاب نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن پاک کی وجہ سے اللہ پاک کتنوں کو بلند و بالا کرتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے کتنے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ جنہوں نے اس کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بلند و بالا کرتا ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے یا عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام ہم سب لیتے ہیں، لیکن صحابہ اور ہم میں کتنا فرق ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپ زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، ارے وہ سوکھا کھانے والے، بکریاں چرانے والے، پھٹے کپڑے پہننے والے، لیکن جب اللہ کی نبی کی صحبت میں بیٹھے، جب انہوں نے قرآن سے دوستی لگائی، جب ان کا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہو گیا، جب ان کا بچھونا قرآن ہو گیا، تو اللہ پاک نے ان کو زمانے کا امام بنا دیا۔ اللہ پاک نے ان کو زمانے کا مقتدا اور پیشوا بنا دیا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اس لیے ہم دنیا میں بدنام ہوئے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اس لیے ہم دنیا میں ذلیل ہیں۔ یہود و نصارہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، مشرک ہم پہ ہنستے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تو آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتی جب تک وہ قرآن کو نہ دیکھتے۔ ان کے بچے جب بولنا سیکھتے ان کو قرآن سکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اس آیت پہ پہنچے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اتنا روئے کہ روتے روتے صبح ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، فجر کا وقت ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو بکر کا تو یہ حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ابو بکر اس آیت میں ایسا کیا ہے جو تم روتے ہو؟ میرے بھائیو، آپ کبھی قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اس آیت میں ایسا کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ بھی سن لیں، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، اور ان کے مال کو، بان لہم الجنہ، اور اس کے بدلے جنت دے دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جب اس آیت کو پڑھ رہے تھے، بتانے لگے، اللہ کے رسول، میں کپڑوں کا تاجر ہوں، کپڑوں کا بزنس کرتا ہوں۔ آج ایک عورت میری دکان پہ آئی اور اس نے مجھ سے کپڑا خریدا۔ جب دکان بند ہونے لگی، میں گھر کی طرف جا رہا تھا، وہ عورت واپس آئی اور کہنے لگی، ابو بکر
مجھے وہ کپڑا پسند نہیں آیا، آپ ایسا کریں یہ کپڑا واپس رکھ لیں اور جو میں نے رقم آپ کو دی تھی آپ مجھے واپس کر دیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا وہ واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، اور ابو بکر کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے ایسے نہ کہہ دیں ابو بکر تیرے اعمال تو اتنے گندے ہیں، ابو بکر تیرے اعمال اتنے برے ہیں، لے جا اپنے اعمال واپس اور میری جنت مجھے واپس کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق، عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے صحابی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اتنے احسان ہیں مجھ پر کہ کل قیامت والے دن ان کا بدلہ دیا جائے گا، وہ یہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے۔ حضرت عمر، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھاتے میں 5-6 صفحے پیچھے کھڑا ہوتا، لیکن حضرت عمر کے رونے کی ہچکیوں کی آواز آتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، وہ تو قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، اور ان کے خون کے قطرے آج بھی موجود ہیں اور وہ قرآن آج بھی موجود ہے۔ زرارہ بن اوفا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ تہجد پڑھ رہے تھے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ کی آیت پہ جب پہنچے تو ان کی روح پرواز ہو گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے اس آیت کے ڈر کی وجہ سے کہ جب قیامت کا ہولناک دن کیسا ہوگا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ کی آیت پڑھتے اور اتنا روئے، کتابوں میں آیا ہے کہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ میرے اور آپ سب کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھتے، ایک ایک آیت پڑھتے صبح ہو جاتی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر کی آیت پڑھی، دہراتے گئے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ دوستی کی، ان لوگوں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ کیا، اللہ پاک نے ان کو بلند کیا۔ انہوں نے قرآن سے محبت کی، قرآن والے نے ان سے محبت کی۔ جب انہوں نے قرآن کو ہر جگہ آباد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو، ان کے شہروں کو، ان کے کاروباروں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے ملکوں کو آباد کیا۔ جیسا میں نے پہلے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کیا کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ دوستی لگائی۔ ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہی یہی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آج کہتے ہیں صاحب ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمیں لطف نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ہم گناہوں میں ملوث ہو گئے، اتنے زیادہ گناہ ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں واپس قرآن کی طرف ہی لوٹ کر جانا پڑے گا۔ جتنا ہم قرآن پڑھیں گے اتنا دلوں سے زنگ اترے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی لگنے سے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دلوں کو زنگ لگتا ہے تو اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ دنیا میں فتنے اتنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا فتنے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں سے حفاظت کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے اور اس کو تھام لینے سے۔ جن بچوں کا ختم ہوا، میں آپ لوگوں کو بھی ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ نے قرآن پاک ختم کیا ہے، اب آپ پر قرآن پاک کی ذمہ داریاں بڑھ گئی، آپ پر قرآن کی ذمہ داریاں ڈبل ہو گئی ہیں۔ یہ نہیں کہ پڑھ لیا اب اس کو چھوڑ دیا، جس طرح بزرگ فرما رہے تھے پہلے کہ
تاج پہنایا جائے گا والدین کو، 10 بندوں کو آپ جنت میں لے جائیں گے، علماء بیٹھے ہیں آپ پوچھ لیں، آپ لے جائیں گے یقیناً، کوئی شک نہیں، لیکن عمل ضروری ہے۔ حلال کو حلال جانا ہو، حرام کو حرام جانا ہو، تب اللہ پاک یہ انعام دیں گے۔ آپ قرآن پڑھیں، آگے قرآن سے منہ نہ پھیریں۔ اگر آپ نے قرآن سے منہ پھیر لیا تو اللہ پاک آپ کو منہ کے بل جہنم میں لے جائیں گے۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا، قرآن سے دوستی کی، قرآن کو اپنے آگے رکھا، اللہ پاک آپ کو جنت لے جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ پاک خود کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے میری آیتوں سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، ہم اس کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے۔ یہ تنگ ہماری زندگیاں آج کیوں ہو گئیں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت والے دن وہ بندہ اندھا اٹھایا جائے گا، وہ اللہ سے کہے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ پاک تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتُهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو نے ہماری آیتوں کو دنیا میں بھلا دیا، تو نے ہماری آیتوں سے تو اندھا ہو گیا، اس لیے آج ہم نے تجھے اندھا کر دیا، ہم نے تجھے بھی آج بھلا دیا۔ بے شک میرے بھائیو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، یہاں کی لائف بڑی ہی بیزی لائف ہے، لیکن 5-10 منٹ ہم دن میں نکالیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، آگے پڑھیں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، خود سمجھنے کی کوشش نہ کریں، علماء کرام ہیں ان سے پوچھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے the people of the Quran are those people who act upon the Quran and they read upon the Quran and they act upon it even though they are not حافظ۔ قرآن والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں، بے شک وہ قرآن کے حافظ نہ ہوں۔ قرآن پاک کو پڑھیں، اس کی قدر کریں، اللہ پاک آپ کو جنت تب دے گا جب آپ قرآن پاک پر عمل کریں گے۔ قرآن پاک کو چھوڑ دیا تو ذلیل و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور قرآن پاک پر عمل کیا تو کل قیامت والے دن ہماری سفارش بھی کرے گا، اور جیسا قرآن کی سفارش بھی قبول کی جاتی ہے اسی طرح قرآن کی شکایت بھی سنی جائے گی۔ اگر قرآن نے ہماری شکایت کر دی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہمارا قبر میں ساتھی بنائے، نہ کہ ہماری شکایت کرے قرآن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑے سے شعر پاک کا ختم ہوا تو میں نے کہا کہ چند اشعار پڑھ لوں۔ شکریہ اے حافظوں اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظوں اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔
حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لال و گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، لال و گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے۔ اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ ابو امی کو خدا وہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند و سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ ابو امی کو خدا وہ تاج کل پہنائے گا، جس کے آگے چاند و سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ شرط بس یہ ہے نہ قول و عمل میں فاصلہ، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، تائب خستہ بھی دعا گو ہے تمہارے واسطے، تم بھی کرنا اب دعائیں اس بیچارے واسطے۔ تائب خستہ بھی دعا گو ہے تمہارے واسطے، تم بھی کرنا اب دعائیں اس بیچارے واسطے۔ دے بھی سکتے ہیں بھلا کیا ہم دعاؤں کے سوا، دے بھی سکتے ہیں بھلا کیا ہم دعاؤں کے سوا۔ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔